اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری بات چل رہی تھی نون وقایہ کے بارے میں۔ پچھلے درس میں ہم نے فعل ماضی و مضارع اور فعل تعجب وغیرہ کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج بعض حروف اور بعض اسماء اور اسماء افعال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل میں سے لیت کے ساتھ نون وقایہ اس کا نون وقایہ کا لانا لازم ہے اور لسان عرب میں کثیر ہے، اور اسی پر قرآن مجید بھی وارد ہوا ہے، جیسے یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت معہم۔ اور لعل میں فصیح لغت وہ نون کا حذف ہے، یعنی تجرید من النون ہے، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے لعلی ابلغ الاسباب لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ اور اثبات النون لعل میں قلیل ہے، شاذ و نادر آتے ہیں، جیسے شاعر کا اس قول میں آیا ہے فقلت اعیرانی القدوم لعلنی۔ لیت اور لعل کے علاوہ باقی میں خیار ہے، جیسے انی اننی انی اننی کانی کاننی لیکنی لیکننی، لیکن اکثر نحات حذف کو اولا سمجھتے ہیں، یعنی جائز دونوں ہے لیکن حذف اولا ہے، جیسے انی انی کانی لیکننی۔ اسی طرح حروف جارہ میں سے من اور عن کے ساتھ نون وقایہ لازم ہے اکثر نحویوں کے نزدیک، جیسے منی اور عنی تشدید النون کے ساتھ، اور بعض نحات حذف کرتے ہیں، جیسے منی عنی تخفیف کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ اکثر علماء وہ تخفیف کی صورت اس وقت جائز قرار دیتے ہیں جب ضرورت شعری کی وجہ سے ہو، اگر ضرورت شعری نہ ہو تو پھر نون کا لانا لازم اور واجب ہے۔ اسی طرح قد اور قط میں ابن مالک سے منقول ہے کہ اس میں نون وقایہ کثیر الثبوت ہے، جیسے قدنی اور قطنی، قط یعنی طا کے ساتھ قطنی، تو پھر یہ دونوں بمعنی حسبی کے آئے گا، حسبی کے معنی میں ہوگا یہ، اور اس کے بعد جو یا ہے وہ مجرور بالاضافت ہے، جیسے حسبی میں مجرور بالاضافت ہے، اور یہی مذہب امام خلیل کا ہے۔ لیکن کوفین حضرات عرب سے قد اور قط میں دو وجہ نقل کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ دونوں اسماء افعال ہے اور مبنی علی السکون ہے، ان دونوں سے نسب دیا جاتا ہے، جیسے قط زیدن درہم یا قد زیدن درہم، جب اس کے ساتھ یا ضمیر متکلم متصل ہو جائے تو پھر نون وقایہ کا لانا لازم ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو یا متصل ہے وہ یا نصب کی جگہ میں واقع ہے، جیسے باقی سارے اسماء افعال نصبہ کے ساتھ نون لاتے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ بھی لاتے، جیسے رویدنی وغیرہ میں، تو ہم یہاں بھی جب اس کے ساتھ یا ضمیر متکلم متصل ہو جائے تو قطنی اور قطنی ان کے ساتھ نون وقایہ لائیں گے۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ بعض عرب کہتے ہیں کہ قطو عبد اللہ درہم اور قدو عبد اللہ درہم، یعنی قد اور قد کے آخر پر رفع پڑھتے ہیں، اور اس کے مع بعد کو اضافت کی وجہ سے مجرور پڑھتے ہیں، اور دونوں معرب ہے بمعنی حسب کے آتے ہیں، لیکن جب وہ مضاف ہوتے ہیں اپنے نفس کی طرف، یعنی یا ضمیر متکلم کی طرف جب وہ مضاف ہو جائے، جیسے قدی درہم قطی درہم، تو ان کے ساتھ نون وقایہ نہیں لایا جاتا، جیسے حسبو کے ساتھ نہیں لایا جاتا جب وہ مضاف ہو جائے یا ضمیر متکلم، جیسے حسبی یہاں نون وقایہ نہیں ہے، تو اسی طرح قدی اور قطی میں بھی نون وقایہ کو نہیں لائیں گے۔ تو یہ مذہب یعنی کوفیوں کا مذہب وہ ابن مالک اور امام خلیل کے مذہب کا بالکل برعکس اور الٹ ہے۔ اسی طرح لفظ بجل، بجل میں ابن مالک وغیرہ نحات سے منقول ہے کہ یہ اسم فعل ہے اور اس کے ساتھ نون وقایہ ملحق کرنا مناسب ہے، جیسے بجلنی، اور نون وقایہ کے بغیر بھی لا سکتے ہیں جیسے بجلی، لیکن نون وقایہ مناسب ہے جب اس کے ساتھ لایا جائے، جیسے بجلنی تو یہ بمعنی یکفینی اور کفانی کے معنی میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد لدن، لدن میں اثبات النون کثیر ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قد بلغت من لدنی عذرا، اور حذف قلیل ہے، جیسے نافع اور ابو جعفر کے قرأت میں قد بلغت من لدنی، لدنی وہ تخفیف کے ساتھ پڑھتے ہیں، جائز دونوں ہے کیونکہ دونوں فصیح کلام میں آیا ہے۔ اس کے بعد اسماء افعال کے ساتھ بھی نون وقایہ لایا جا سکتا ہے،
اور لازم بھی ہے، جیسے تراکنی، دراکنی، علیکنی بمعنی اترکنی، ادرکنی اور الزمنی، یہ اسماء افعال کے ساتھ بھی نون وقایہ کو ملحق کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسم فاعل اور اسم تفضیل میں بھی نون وقایہ لایا جا سکتا ہے، جیسے جب یہ اس کے ساتھ یا متکلم متصل ہو جائے۔ اسم فاعل کی مثال جیسے حدیث میں آتا ہے، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مخاطب تھے یہودیوں کے ساتھ، تو فرمایا فہل انتم صادقونی، یہاں صادقون اسم فاعل ہے لیکن اس کے ساتھ نون وقایہ لایا گیا ہے۔ لیکن اس میں کلام طویل ہے، بعض کے نزدیک یہ نون وقایہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نون تنوین ہے، بعض کیا کہتے ہیں بہت کلام طویل ہے اس میں۔ اگر کوئی چاہے تو التسجیل والتکمیل شرح التسہیل ابی حیان الاندلسی کا اس کی طرف رجوع کر رہی ہے۔ اسی طرح اس میں تفضیل کی مثال جیسے حدیث میں آتا ہے غیر الدجال اخوفنی علیکم، تو یہاں اخوفو اس میں تفضیل ہے اور اس کے بعد نون وقایہ کو لایا گیا ہے۔ اب ان سب میں وجہ علت بیان کرتی ہے کہ ان کے ساتھ نون وقایہ کیوں لازم ہے، کیوں لایا جاتا ہے۔ تو نون وقایہ کا اتصال فعل کے ساتھ اصل ہے، یعنی نون وقایہ فعل کے ساتھ اتصال میں یہ اصل ہے اور باقی میں وہ فرع ہے، یعنی فعل کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے ہم یعنی حروف مشبہ بالفعل وغیرہ میں نون وقایہ لاتے ہیں۔ فعل میں نون وقایہ اس لیے لازم ہے کہ جب فعل کے ساتھ یا متکلم، یعنی فعل سے فعل صحیح مراد ہے، فعل صحیح، جب فعل صحیح کے ساتھ یا متکلم متصل ہو جائے تو یا متکلم کا ماقبل مکسور ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ نون وقایہ نہ لائے تو پھر فعل پر کسرہ لازم آ جاتا ہے، جو کہ نحات کے نزدیک ممنوع اور مکروہ ہے۔ اور فعل پر کسرہ اس لیے ممنوع ہے کہ یہ کسرہ نظیر ہے جر کا یا مشابہ ہے جر کا، تو جس طرح جر فعل پر داخل نہیں ہوتا کیونکہ یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح اس کا نظیر یا مشابہ بھی فعل پر داخل نہیں ہوتا، تو اس لیے نون وقایہ کو ملحق کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اضربی میں یا تضربین میں فعل کے ساتھ یا آیا ہے اور پھر وہ بھی فعل پر کسرہ آیا ہے، تو اس کا جواب علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی ایک شرح ہے الفیہ کے اوپر، اس کے حاشیے میں یہ جواب دیا ہے کہ یہ اضربی میں یا تضربین میں یا وہ خطاب کے ہیں اور اس کا ماقبل جو مکسور ہے وہ یا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، یعنی فاعل کل جز ہوتا ہے فعل کا، تو یہ اس وجہ سے وہ مکسور ہے۔ یہ کسرہ جو ہے وہ فعل حرف جر کے ساتھ یعنی جر کے ساتھ مشابہ نہیں ہے، تو اس لیے یہاں کسرہ لایا گیا ہے۔ اور جو یا ضمیر متکلم یعنی منصوب فعل کے ساتھ متصل ہو جائے وہ کسرہ جو ہے وہ مشابہ ہے جر کے ساتھ، تو اس لیے وہ یہ جواب البہجۃ المردیہ علامہ سیوطی کی ایک شرح ہے الفیہ کے اوپر، جس کے حاشیے میں ابو طالب ایک محشی ہے اس نے دیا ہے۔ اور حروف مشبہ بالفعل میں نون وقایہ کا الحاق اس لیے کیا کہ یہ عمل میں فعل کے ساتھ مشابہ ہے، تو نون وقایہ میں بھی فعل جیسے احکام اس پر جاری کیا ہے، تو یہ فعل کے ساتھ مشابہ ہے، اس مشابہت کی وجہ سے حروف مشبہ بالفعل میں بھی نون وقایہ کا الحاق کیا۔ اور لیت کے علاوہ میں حذف اس لیے جائز ہے کہ نون وقایہ کا الحاق ان حروف کے ساتھ اضعف ہے بنسبت نون وقایہ کا الحاق فعل کے ساتھ، کیونکہ یہ حروف جو ہے وہ محمول ہے فعل پر، تو اس لیے یہ حروف نون وقایہ کا الحاق اضعف ہے بنسبت نون وقایہ کا الحاق فعل کے ساتھ۔ اور باقی حروف میں یعنی من اور عن میں جب اس کے ساتھ یا متصل ہو جائے تو نون وقایہ کو اس لیے لایا تاکہ اس کا آخر سکون پر رہے۔ اسی طرح قد اور قط میں جیسے قدنی یا قطنی، تو اس کا اس میں نون وقایہ اس لیے لایا تاکہ اس کا آخر بھی اپنی حالت یعنی سکون پر ہی رہے۔ اور لیت میں اس لیے نون وقایہ لایا تاکہ اس کا آخر یعنی حرکت تھا اپنی حالت پر ہی رہے، تو اس وجہ سے نون وقایہ کو لایا۔ تو سارا کلام کا خلاصہ یہ نکلا کہ اثبات نون وقایہ اور عدم اثبات نون وقایہ کا یہ حالت یا کے حالت کے ساتھ مرتبط ہے کہ یہ محلاً منصوب ہے یا مجرور، اسی طرح عامل کے ساتھ مرتبط ہے کہ اس کا عامل نصب دیتا ہے یا جر۔ خلاصہ یہ ہے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یا منصوب ہو
اور اس کا ناصب فعل ہو یا اسم فعل تو نون وقایہ کا اثبات واجب ہے۔ اگر یا منصوب ہو اور اس کا ناصب حرف ناسخ میں سے لیت ہو تو اشہر یہ ہے کہ اثبات نون واجب ہو، اور اگر ناصب لعل ہو تو دونوں جائز ہے لیکن افصح اثبات ہے، اور اگر ناصب ان نواسخ کے علاوہ ہو تو دونوں وجہ علی السوا جائز ہے، حذف اور اثبات دونوں جائز ہے۔ اگر یا مجرور ہو اور حرف من یا عن ہو تو اثبات النون واجب ہے، اگر ان دونوں کے علاوہ حرف جر آئے تو پھر حذف واجب ہے، یعنی اثبات منع ہے، جیسے لی، فی، خلا، عدا، خلا یا عدا یا خلا یا عدا میں تب جائز ہے، یہ حذف تب واجب ہے جب ان کو حروف میں سے مانے، اگر وہ افعال میں سے مانے تو پھر اثبات نون واجب ہے کیونکہ پھر التباس لازم آ جاتا ہے۔ اگر یا مجرور ہو اضافت کی وجہ سے اور اس کا مضاف یعنی اسم لدن قد اور قد ان تینوں میں سے ایک ہو تو پھر بھی دونوں جائز ہے لیکن افصح جو ہے وہ اثبات النون ہے۔ اگر ان تینوں کے علاوہ ہو تو پھر حذف واجب ہے، یعنی ان تینوں اسماء کے علاوہ ہو تو پھر حذف واجب ہے، جیسے اخی، ابی، امی وغیرہ۔ اور اس میں تفضیل میں فعل کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے، خاص کر فعل تعجب کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی وہ والا معاملہ کیا جس طرح ہم نے فعل اور فعل تعجب کے ساتھ کیا، یعنی نون وقایہ کو لازم قرار دیا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔